محبت کے نام پر دو نوجوان بہنوں کو ہراساں کرنے والے ایک شخص کو لڑکیوں کے والد نے کر دیا قتل۔ یہ واقعہ منگل کی نصف شب مادھا پور میں پیش آیا۔ سب کے سامنے ہونے والے اس بہیمانہ قتل سے علاقے میں سنسنی پھیل گئی۔ دونوں لڑکیوں کو محبت کے نام پر ہراساں کرنے کے غصے میں ان کے والد اور ایک رشتہ دار نے مل کر ایک نوجوان کو چاقوؤں سے وار کر کے قتل کر دیا۔ بعدازاں دونوں ملزمین نے براہ راست پولیس اسٹیشن پہنچ کر خود سپرد اختیار کی۔ پولیس کے مطابق ورنگل ضلع کے وردھنا پیٹ منڈل کے اپراپلی گاؤں کا رہنے والا 30 سالہ بھاسکر حیدرآباد کے مادھا پور کے سری نوما ہوٹل میں باورچی کے طور پر کام کرتے ہوئے وہاں رہتا تھا۔ کل نصف شب تقریباً 11:15 بجے مادھا پور کی ارنب ویدیا کالونی میں واقع رامیشورم کیفے کے سامنے موجود بھاسکر پر اچانک لاٹھیوں اور چاقوؤں سے حملہ کر دیا گیا۔ سر سمیت جسم کے کئی حصوں پر شدید زخم آنے سے بھاسکر خون میں لت پت موقع پر ہی دم توڑ گیا۔ لڑکیوں کے والدین نے الزام عائد کیا ہے کہ مقتول بھاسکر گزشتہ کچھ عرصے سے ورنگل سے تعلق رکھنے والی دو بہنوں کا محبت کے نام پر پیچھا کرتے ہوئے فون پر پیغامات کے ذریعے انہیں ہراساں کر رہا تھا۔ اس ہراسانی کے خلاف پہلے ہی ورنگل وومن پولیس اسٹیشن میں شکایت بھی درج کروائی گئی تھی۔ اہل خانہ نے بتایا ہے کہ پولیس کی جانب سے کاؤنسلنگ کیے جانے کے باوجود بھاسکر میں کوئی تبدیلی نہیں آئی اور اس نے ہراسانی جاری رکھی۔ پولیس کے مطابق بھاسکر نے لڑکیوں کے والد راجو کو فون پر مبینہ طور پر چیلنج کرتے ہوئے کہا تھا کہ اگر ہمت ہے تو حیدرآباد آؤ، دیکھ لیتے ہیں۔ لڑکیوں کو ہراساں کیے جانے کی اطلاع ملنے پر راجو نے بھاسکر کو فون کر کے تنبیہ کی تھی، تاہم بھاسکر کے چیلنج سے راجو برہم ہو گیا اور اپنے بہنوئی مارم کمار سوامی کے ساتھ حیدرآباد پہنچ گیا۔ دونوں نے مادھا پور کے رامیشورم کیفے کے قریب بھاسکر کو روک لیا اور اپنے ساتھ لائے ہوئے چاقوؤں اور لاٹھیوں سے اندھادھند حملہ کر کے اسے قتل کر دیا۔ اطلاع ملتے ہی مادھا پور پولیس موقع پر پہنچ گئی اور صورتحال کا جائزہ لیا۔ کلوز ٹیم کی مدد سے شواہد جمع کیے گئے۔ لاش کو پوسٹ مارٹم کے لیے عثمانیہ جنرل اسپتال منتقل کر دیا گیا۔ وہیں دوسری جانب حملے کے اہم ملزمین راجو اور مارم کمار سوامی نے خود مادھا پور پولیس اسٹیشن پہنچ کر خود سپردگی اختیار کر لی۔ پولیس نے قتل کا مقدمہ درج کرتے ہوئے تحقیقات شروع کر دی۔ مہاراشٹر میں 8 سے 13 جولائی کے درمیان بارش اور موسم سے متعلقہ حادثات میں 12 افراد ہلاک ہو گئے جبکہ 21 دیگر زخمی ہو گئے۔ اسٹیٹ ڈیزاسٹر مینجمنٹ اتھارٹی نے منگل کو یہ معلومات فراہم کی۔ اسٹیٹ ڈیزاسٹر مینجمنٹ اتھارٹی کی جانب سے ریاستی کابینہ کے سامنے پیش کی گئی رپورٹ کے مطابق پونے ضلع کا موشی علاقہ سب سے زیادہ متاثر رہا، جہاں 8 جولائی کو عمارت گرنے کے ایک حادثے میں 9 افراد ہلاک ہو گئے اور اتنے ہی لوگ زخمی ہو گئے۔ رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ نیشنل ڈیزاسٹر رسپانس فورس، فوج اور مقامی فائر بریگیڈ کے عملے سمیت ہنگامی خدمات کے اہلکاروں نے ملبے سے 9 افراد کو بحفاظت باہر نکالا۔ رپورٹ کے مطابق ان 6 دنوں میں دیگر ہلاکتیں تھانے اور کولہاپور میں دیوار گرنے اور دھولے میں سیلابی پانی میں ڈوبنے کی وجہ سے ہوئی۔ ایس ڈی ایم اے نے بتایا ہے کہ جنوری سال 2026 سے اب تک ریاست میں موسم سے متعلقہ حادثات میں مرنے والوں کی کل تعداد 105 ہو گئی ہے۔ ہندوستانی محکمہ موسمیات کے اعداد و شمار کے مطابق مختلف علاقوں میں بارش کی تقسیم اب بھی کافی غیر مساوی بنی ہوئی ہے۔ حیدرآباد کے کے پی ایچ بی پولیس اسٹیشن حدود میں 7ویں جماعت کی ایک لڑکی سے زیادتی کے الزام میں پولیس نے اتر پردیش کے رہنے والے ایک شخص کو گرفتار کر لیا۔ پولیس کے مطابق ملزم متاثرہ لڑکی کے گھر کے سامنے پھل فروخت کرتا تھا اور اسی دوران اس کی لڑکی سے جان پہچان ہو گئی۔ الزام ہے کہ گزشتہ مئی میں ملزم نے لڑکی کو چاکلیٹ دینے کے بہانے اپنے گھر لے گیا اور وہاں اس کے ساتھ زبردستی زیادتی کی۔ ملزم نے لڑکی کو دھمکی دی کہ اگر اس نے اس واقعے کے بارے میں کسی کو بتایا تو سنگین نتائج بھگتنے ہوں گے۔ خوف کے باعث لڑکی نے کئی ماہ تک یہ بات کسی کو نہیں بتائی۔ حال ہی میں ملزم نے دوبارہ لڑکی کو ہراساں کرنا شروع کر دیا، جس پر متاثرہ نے اپنے والدین کو واقعے کی اطلاع دی۔ والدین نے فوری طور پر کے پی ایچ بی پولیس سے شکایت کی۔ پولیس نے ملزم کے خلاف پاکسو ایکٹ سمیت دیگر سخت دفعات کے تحت مقدمہ درج کر کے اسے گرفتار کر لیا۔ بعدازاں عدالت میں پیش کرنے کے بعد ملزم کو عدالتی ریمانڈ پر بھیج دیا گیا۔ شہریار کے معروف ایڈوکیٹ خواجہ معیز الدین کے قتل کیس میں اہم پیش رفت سامنے آئی ہے۔ قتل کی سازش کے الزام میں گرفتار ملزم نمبر 2 محبوب عالم خان کی درخواست ضمانت 7ویں ایڈیشنل میٹروپولیٹن سیشن جج نے مسترد کر دی۔ عدالت نے درخواست ضمانت پر فریقین کے دلائل سننے کے بعد فیصلہ محفوظ رکھا تھا، جو منگل کے روز سناتے ہوئے درخواست کو خارج کر دیا گیا۔ وہیں دوسری جانب اسی مقدمے میں قتل کی سازش کے الزام کا سامنا کرنے والے ملزم نمبر 1 مجاہد عالم خان کی درخواست ضمانت بھی عدالت میں دائر کر دی گئی ہے۔ عدالت نے اس درخواست پر سماعت کے لیے 17 جولائی کی تاریخ مقرر کی ہے۔ واضح ہے کہ ایڈوکیٹ کے قتل کیس میں محبوب عالم خان اور مجاہد عالم خان اس وقت چنچل گوڑہ جیل میں محروس ہے۔
चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर सी सुदर्शन रेड्डी ने आवाम से अपील की है कि रियासत में जारी एसआईआर मुहिम में हिस्सा लेते हुए इन्यूमरेशन फॉर्म्स की तकमील करते हुए उन्हें बीएलओज के हवाले करें। उन्होंने कहा कि अपने वोट के हक के तहफ्फुज़ के लिए एसआईआर मुहिम में हिस्सा लेना जरूरी है। बीएलओज को हवाले किए जाने वाला फॉर्म नकाइस और गलतियों से पाक होना चाहिए और फॉर्म की तकमील के बाद एक पासपोर्ट साइज फोटो मुंसलिक करते हुए बीएलओ के हवाले किया जाए। इन्यूमरेशन फॉर्म पर राय दहिंदे की दस्तखत तारीख के अलावा बीएलओ की दस्तखत भी हासिल की जाए। उन्होंने कहा कि एक फॉर्म बीएलओ को दिया जाए और दूसरा राय दहिंदे अपने पास महफूज रखें। उन्होंने बताया है कि रियासत भर में 3,38,26,448 राय दहिंदों में अभी तक 1,66,07,610 ने फॉर्म्स दाखिल किए हैं, जो मजमूई राय दहिंदों का 49.28% है। उन्होंने कहा कि फॉर्म्स को बीएलओ के पास जमा कराने के लिए 10 दिन की मोहलत बाकी है। उन्होंने आवाम से अपील की है कि इस सहूलत से इस्तेफादा करें।